أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا فَأُولَئِكَ سو ایسے لوگ ہیں عسى اللہ امید ہے کہ اللہ تعالی ان یعفو عنہم معاف کر دے درگزر کرے اللہ انہیں. معلوم ہوا کہ اس کے باوجود یہ گناہ تھا، اسی لیے تو اللہ نے کہا کہ یعفو عنہم، اللہ ان سے درگزر کرے، اللہ انہیں معاف کرے. اگر یہ سرے سے گناہ ہی نہ ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ ان الفاظ کو کیوں ذکر کرتے؟ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ گناہ تھا مگر اللہ نے اس چیز کو معاف کر دیا، کیونکہ ہجرت کا کرنا اس زمانے میں فرض ہو گیا تھا اور اب بھی ہو سکتا ہے، دنیا میں کبھی بھی ہو سکتا ہے. تو ارشاد فرمایا کہ عسى اللہ ان یعفو عنہم، عین ممکن ہے کہ خدا ان سے درگزر کرے، یعنی یقیناً اللہ انہیں چھوڑ دے گا. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ تو ہیں ہی ایسے کہ عفواً معاف کرنے والا ہے ان خطاؤں کا جو ماضی میں ہو گئیں. وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا، اور اللہ تعالیٰ تو ایسا ہے کہ وہ معاف کرنے والا ہے ماضی کو، جو کچھ کے گزر چکا، اور غفورہ کا لفظ لا کر پھر مستقبل کے لیے بھی اشارہ کر دیا کہ آئندہ زندگی میں بھی اگر تم سے کوئی گناہ ہوگا تو غفورا، اللہ اس کو بھی معاف کرنے والا ہے. دونوں چیزیں ایسی ہیں. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت جو قیامت تک باقی رہے گی، اگر کسی انسان سے اس میں کوتاہی ہو گئی اور وہ مغلوب نہ ہو بلکہ بے بس ہو تو پھر اللہ کی طرف سے معافی کی امید اس کے لیے رکھنی چاہیے.